یا ڈاکٹر کمال اختر صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا. میں ابھی کلام تو نہیں پڑھ رہی ہوں، میں صرف یہ چلیں 2 شعر پڑھ کر پھر بات کرتی ہوں. اس میں نہیں شک کہ خدا کی ضیاء ہیں آپ. آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اچھا پھر مجھے یہ مائک ہٹانا پڑے گا میری آواز میں. اچھا 1 منٹ میں ہٹاتی ہوں اس کو. آپ سے ذرا سے ہی کچھ ہٹوا دو. دیکھیں اب آواز آ رہی ہے میری؟ یہ اب آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے چلیں میں نے وہ نکال دیے. جی 2 شعر میں نعت کے پڑھتی ہوں اور پھر میں بات کرتی ہوں. اس میں نہیں ہے شک کہ خدا کی ضیاء ہیں آپ. اس میں نہیں ہے شک کہ خدا کی ضیاء ہیں آپ. جو تا ابد جلے گی وہ شمع ہدیٰ ہیں آپ. جس نے شعور ذات کا سب کو سبق دیا، جس نے شعور ذات کا سب کو سبق دیا، انسان کے واسطے وہ خط ارتقا ہیں آپ. السلام علیکم احباب. جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سخنور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہم نے ابھی کچھ عرصے سے پروگراموں کا اپنے آغاز کیا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا پروگرام کسی سے بھی ٹکراؤ ہو اور سب کے پروگرام اسی طرح سے چلتے رہیں، اور ہمارے شعراء کو ہر جو چینل ہے جس چینل پر وہ جاتے ہیں وہ جاتے رہیں اسی طرح سے. تو ہم نے اپنے پروگرام کا ٹائم 9 بجے رکھا ہے. ہم نے 9 بجے رکھا اسی لیے تاکہ کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہم چونکہ 9 بجے رکھتے ہیں اور دوسری جگہ اگر 2 یا 3 مشاعرے اگر چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے شعراء یہاں آتے آتے ہمارے پاس 7 8 9 شعراء ہوتے ہیں شروع میں. تو ہم اس وقت نعت اور حمد کا مشاعرہ شروع کر دیتے ہیں. نعت اور حمد کا پروگرام ہمارا چلتا ہے، اور جیسے ہی ہماری شعراء کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اپنے غزل کا مشاعرہ شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا ہم پر انعام ہے کہ ہم سے اس نے آغاز کروا دیا نعت اور حمد کا. یعنی ہم کوئی مشاعرہ اگر کر رہے ہیں تو نعت اور حمد سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں اس مشاعرے کا، اور آخر میں اللہ کا یہ کرم ہے. یہ بھی اس کی مہربانی، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. تو یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ایک اشارہ تھا اور ہم نے یہ کام کیا. مشاعرے ہمارے سارے اور بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. آج کا یہ پروگرام جو ہے اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے 1 محرم سے 10 محرم تک ہم نے محفل جو ہے وہ مسالمہ اور نعت اور حمد اور جو بھی آپ تقدیسی کلام ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ کچھ شعراء تو ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے پورے 10 کے 10 پروگراموں میں انہوں نے شرکت کی اور تواتر کے ساتھ آتے ہیں. کافی ہمارے شعراء ایسے ہیں جو تواتر کے ساتھ روزانہ آتے ہیں اور پورا وقت بھی دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اس کے لیے تو سب سے زیادہ سلام کے حقدار تنویر پھول بھائی ہیں، جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور ان کی شخصیت اردو ادب کا ایک ایسا حصہ ہے کہ ہر تنظیم چاہتی ہے کہ وہاں تنویر پھول بھائی کی شرکت جو ہے بابرکت جو ہے وہ قدم ہوتا ہے ان کا، اور وہ جہاں بھی چلے جائیں تھوڑا سا بھی وقت دے دیں تو بہت ہوتا ہے. تو ہم نے اس دوران میں جو پہلے 10 دنوں میں جن لوگوں نے اپنا کلام پیش کیا نعت حمد کے حوالے سے، ان کے ناموں کو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو ہم تقدیسی ادبی شیلڈ جو ہے ہم سب ان لوگوں کو دیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے شعراء و ادبا جو ہے روزانہ ہی نعت اور ہم پیش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں، تو میں نے ایک میسیج اور لگایا کہ آپ میں سے جو لوگ بھی جو پروگراموں کا حصہ نہیں بن سکے یا نہیں بن پاتے ہیں لیکن نعت ہم یا منقبت لکھتے ہیں، تو اپنا کلام 2 یا 4 شعر اور یا اپنے بارے میں تعارف اور بھیج دیں، نام بھیج دیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بے شمار نام آ گئے، اور وہ سارے وہی نام ہیں جو ہم 4 5 سال سے ہمارے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں، تقدیسی کلام پیش کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ان سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے. اس میں کوئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، صرف یہ تقدیسی ادبی شیلڈ ہے، اور یہ ان سارے لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے جو یہ کلام لکھتے ہیں، نعت کا ہو، حمد کا ہو، یا تقدیسی ادب کے حوالے سے محفل مسالمہ کے حوالے سے وہ سلام لکھ رہے ہیں، منقبت ہے جو بھی لکھ رہے ہیں. تو آج وہ سارے نام ہیں. اگر میں کچھ ناموں کا اعلان ابھی کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر آپ کا کلام سنتے جائیں گے اور پھر ان باقی ناموں کا اعلان کرتے جائیں گے. کوشش کیجیے گا تھوڑی دیر رہیں. جو بیمار ہیں ان سے تو میں نہیں کہوں گی، وہ بے شک آرام کر لیں. اور لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ حسنین بخاری صاحب کافی دن سے نہیں تھے، الحمدللہ کل بھی وہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ پروگرام میں. حسنین بخاری لاہور سے، آپ کا نام شامل ہے تقدیسی ادب شیلڈ.
شیلڈ میں غفران اشرفی صاحب آج کل بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے ہیں، ان کا نام تقدیسی ادب شیلڈ میں شامل ہے۔ صالح اچھا صاحب کینیڈا، ان کی آج کل سانس کی تکلیف کی وجہ سے ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہے اور وہ نہیں شامل ہو پا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مقالے لکھ کر بھیج رہے ہیں، ان کا نام تقدیسی ادبی شیلڈ کے لیے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا یاب کرے اور وہ اسی طرح پروگراموں کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر روف خیر، آمین آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر روف خیر انڈیا سے، آپ کا نام بھی اسی میں تقدیسی ادب شیلڈ میں شامل ہے۔ مشتاق احمد شائق صاحب ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے اور روزانہ ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوتے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک موجود رہتے ہیں۔ مشتاق احمد شائق صاحب، آپ کو تقدیسی ادب شیلڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب انڈیا سے، یہ پہلے پروگرام میں شامل ہوتے تھے، آج کل پھر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آپ کا نام بھی شامل ہے۔ پروفیسر عنایت امین انڈیا سے، قدیر احمد قدیر انڈیا سے، سیف اللہ ارشد انڈیا سے، مبین اطہر ملا انڈیا سے، یہ سارے لوگ ابھی جو ہم نے پروگرام رکھا تھا اس میں عزیز بلگامی صاحب کے ساتھ بھی مل کے پروگرام رکھا اور باقی تنظیموں سے بھی، تو ماشاءاللہ عزیز بلگامی صاحب نے بہت سے نئے شعراء کو متعارف کروایا اور لے کر آئے، وہ سارے لوگ جنہوں نے تقدیسی کلام پیش کیا ان سب کے نام اس میں شامل ہیں۔ یہ نئے نام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ نام: سیف اللہ ارشد انڈیا، مبین اطہر ملا انڈیا، مشتاق ندوی انڈیا، ڈاکٹر کمال اختر بھائی ہمارے سب سے متعارف ہیں ان سے، آپ کا نام بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر سعید کریم بیبانی جدہ، بہت طویل عرصے سے جو وہ کام جو کر رہے ہیں وہ واقعی ایسا کام ہے جو ان کو جنت کی راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہم سب کو بھی وہ راستہ دکھاتا ہے۔ جس طرح سے وہ وہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اور اسلامی حوالوں سے انہوں نے پروگرام بھی کیے ہیں، قرآن کے حوالے سے، روزے کے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے آن لائن پروگرام کیے، تو ہم ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر سعید کریم بیبانی جدہ سے، فیاض وردیق صاحب کویت سے، ناصر علی سید صاحب امریکہ سے، تنویر پھول بھائی امریکہ ہمارے ساتھ، ہمارے تنویر بھائی، مختار طلحری صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ، تقدیسی ادب شیلڈ کا حصہ، محسن رضی الوی بھائی امریکہ سے، ان کا بہت بڑا حصہ دائرہ ادب کے حوالے سے، جس طرح سے وہ 35 سال سے وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، پہلے سعودی عرب میں کرتے تھے زمینی پروگرام اور اس کے بعد وہ 7 سال سے تقریباً امریکہ سے آن لائن ہر مہینے 2 ماہ پر 2 پروگرام کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ایوارڈ مبارک ہو بہت۔ اس کے بعد ہمارا نام آتا ہے حلیم صابر صاحب انڈیا سے، ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سلیم الدین قاسم انڈیا سے ہمارے پروگرام کا بھی حصہ بنے۔ آفتاب عالم شاہ نوری انڈیا سے، ڈاکٹر یاسین راہی انڈیا سے، یہ سب ہمارے یہاں مشاعرہ پڑھ چکے ہیں۔ منیر عبد المنیر انڈیا سے، نسیم حیدر حبیبی انڈیا سے، ڈاکٹر سمینہ تاج انڈیا سے، ندیم ابن منشا انڈیا سے، امیر حمزہ امیر انڈیا سے، اور ہدایت حسین بدایونی بھائی ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تقدیسی ادب شیلڈ۔ رحمان امجد مراد سیالکوٹ سے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درازی عمر عطا فرمائے۔ اسلام شکارپوری سے بھائی ہمارے یہاں درمیان موجود ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اسلام شکارپوری انڈیا سے، محمد شراز انجم لاہور سے، راحت رخسانہ ہماری کراچی کی شاعرہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ نعت اور حمد ہی صرف لکھتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں لکھتی۔ قدسی صاحبہ ملائیشیا سے، آپ نے نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی کیا ہے، تو بہت بڑی ماشاءاللہ بہت ان کا کام ہے، بس وہ یہ ہے کہ خاموشی سے پیچھے رہتی ہیں۔ قدسی صاحبہ آپ کو بھی تقدیسی ادب شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ انڈیا سے، ان کو بھی اسی شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ پروفیسر سبین یونس صاحبہ اسلام آباد سے، اور آپ کا کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے نعتیہ محافل کا انعقاد کیا اور ایک تنظیم بنائی اور پاکستان کے ہر حصے میں وہاں پر نمائندے منتخب کیے جو ہر ماہ خواتین کے نعتیہ پروگرام رکھتے ہیں، نعتیہ اور حمدیہ پروگرام رکھتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو سبین یونس صاحبہ کو، 9 کتابیں ہیں آپ کی، پروفیسر ہیں، بہت مبارک ہو سبین یونس صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر طیبہ رباب پاکستان سے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے پچھلے ہفتے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محقق ہیں، نقاد ہیں، شاعرہ ہیں، انہیں بھی یہ شیلڈ دی گئی ہے۔ کاوش، آواز نہیں آ رہی صاحب؟ کاوش جی، ڈاکٹر شفیع ابھی ہوگا انتظار کیجیے۔ ڈاکٹر شفیع سیتا پوری صاحب انڈیا سے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے مشاعروں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہمارے سب کارواں کا حصہ ہیں۔
ڈاکٹر شفیع سیتا پوری بھائی ہمارے، ان کی طبیعت ناساز ہے پچھلے دنوں، آج کل 2 دن 3 دن سے آ رہے ہیں ہمارے درمیان. آپ کو بہت 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 مبارکباد اور دعائیں آپ کے لیے. تقدیسی ادبی شیلڈ آپ کے لیے. اور کاوش سمر جگاڑ صاحب، یہ بھی ابھی نئے شامل ہمارے ساتھ میں کم آتے ہیں. کامران نذیر لاہور سے، بہت سینئر شاعر ہیں، کم مشاعروں میں حال ہی میں آنا شروع کیا انہوں نے. ریحانہ عثمانی صاحبہ لاہور. نزاکت علی نازک پاکستان. ڈاکٹر مقبول منظر انڈیا. نادرہ ناز صاحبہ انڈیا ہمارے درمیان موجود ہیں. نادرہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ 3 کتابوں کی مصنفہ ہیں. ڈاکٹر شگفتہ غزل انڈیا. اختر چیمہ سیالکوٹ سے. فیض جلیل قریشی صاحب ہمارے کینیڈا سے، آج ان کو اپنی مسز کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. ڈاکٹر سعادت سعید صاحب امریکہ میں ہیں اس وقت، ماشاءاللہ سے ہمارے پروگراموں کا حصہ 5-6 سال سے. آپ بھی اس ادبی شیلڈ کے حقدار ہیں. خالد روف قریشی صاحب کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ 35-38 کتابوں کے مصنف ہیں، انگلش میں، اردو میں اور دوسری زبانوں میں بھی آپ کی کتابیں ہیں. مقبول حسین شاکر صاحب پاکستان سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے عربی حروف تہجی میں دیوان لکھا ہے. عربی حروف تہجی میں نعت کا دیوان لکھا ہے آپ نے. مقبول حسین شاکر صاحب. ڈاکٹر اشرف کمال بکھر سے آپ ماشاءاللہ 55 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کو بھی یہی ادبی شیلڈ دی گئی ہے. اور بشرا فروخ صاحبہ خیبر پختونخوا سے، آپ کے ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ خواتین میں آپ کے عالمی سطح پر آپ کے نعتیہ اور حمدیہ مجموعے شائع ہوئے ہیں. ڈاکٹر منیر الزماں منیر بھائی امریکہ سے، آپ کے 12 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. جیا علی کراچی سے نوجوان نسل کی شاعرہ ہیں، اور جیا قریشی پاکستان سے. ان ادبی شیلڈ کا ایک خوبی یہ ہے، تقدیسی ادبی شیلڈ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک تو کیٹیگریز نہیں ہے، کوئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ نہیں ہے، کوئی کیٹیگری نہیں ہے. دوسری بات یہ کیٹیگری ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے کلام کے حوالے سے. اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ہمارے جہاں سینئر ترین لوگ شامل ہیں، وہاں ہمارے وہ جونیئر لوگ بھی شامل ہیں جو آج ہمارے مشاعروں کا حصہ ہوتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں. تو اس میں جیا علی روزانہ تقریباً پروگراموں میں آتی ہیں، اور دیکھیں ان کے اندر ہی جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں نعت اور حمد لکھنی چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، روزانہ مشاعرے سے پہلے نعت ہم پیش کرنا. جیا علی ہیں، روزانہ آ رہی ہیں. جیا قریشی بہت بیمار تھی، روزانہ آ رہی ہیں آج کل ان پروگراموں میں ہمارے. شوکت علی ناز قطر سے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ پاکستان. نگار بانو ناز صاحبہ، آپ کو بھی بہت بہت نگار مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑی باہمت خاتون ہے، باحوصلہ خاتون ہے، اور ہم ان کو شاید وہ مرتبہ اور مقام ابھی تک نہیں دے پائے جو ان کا حق بنتا ہے، لیکن آپ محنت کرتی رہیے، انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو ضرور ملے گا. اور گل بخشالوی صاحب پاکستان سے، آپ کی وائف کا بھی انتقال ہو گیا ہے پچھلے ہی ہفتے، اور آپ نے اردو ادب کے لیے بہت کام کیا ہے. اتنے بہت بے شمار آپ نے انتخاب شائع کیے ہیں، نعت کے، حمد کے اور غزلیات کے، اور فری میں شائع کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھیجتے بھی ہیں اپنی ہی خرچے پر. گل بخشالوی پاکستان سے. ڈاکٹر شاہدہ سردار آسٹریلیا گئی ہوئی ہیں، ان کو بھی یہ ایوارڈ مبارک ہو. تقدیسی ادبی شیلڈ. سراج زیبائی صاحب انڈیا کے شاعر. قاضی شبیر احمد منصوری انڈیا کے. امین اڈریائی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. ماشاءاللہ 7 زبانوں میں آپ کلام کہتے ہیں، اور 40-45 سال سے تو ہم بچے میں کیا کہوں، اب تو انہی کے برابر ہی ہو گئے، سمجھ لیں ہم خود بوڑھے ہو گئے. فریہ باجوہ سیالکوٹ سے آپ ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوتی ہیں، اور مقبول حسین شاکر صاحب کی اہلیہ ہیں، آپ بھی ہمارے پروگراموں کا حصہ ہیں. گلزار دانش جنوبی افریقہ سے. بابر نثار امریکہ سے. خورشید اظہر صاحب انڈیا سے. سالم عظیم انڈیا سے. قمر امینی انڈیا سے. فرمان حیدر نقوی صاحب کو اس لیے دیا گیا ہے کہ جو اس میں وہ لوگ بھی شامل کچھ کیے گئے ہیں، چند لوگ جو تقدیسی ادب کے فروغ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو فرمان حیدر صاحب جس طرح سے مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج کل تو پورا مہینہ انہوں نے وقف کر دیا ہے تقدیسی کلام کے لیے اور محفل مسالمہ کے لیے، تو ان کو بھی ہم نے، فرمان حیدر نقوی صاحب کا بھی نام شامل کیا ہے اس میں. عزیز بلگامی صاحب، جی صرف ہم نے ان کو اس لیے کہ وہ شہرت سے دور ہو کر بھی، کہ انہیں کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہم سب کے لیے کام کر رہے ہیں، ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. تقدیسی ادب کے لیے کام کرنا تو ایک بہت بڑا کام ہے. پورے مہینے انہوں نے مشاعرے ملتوی کر دیے، اور صرف وہ وہی کام کر رہے ہیں، اپنے محفل مسال میں چل رہے ہیں ان کے. اور اسی طرح سے عزیز بلگامی صاحب انڈیا سے، ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سینئر اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. آپ کا طبیعت خراب ہے آپ کی بھی. ہمارے بہت سے شعراء جو ہمارے ساتھ روزانہ شریک ہوتے تھے، تب ناسازی طبع کی وجہ سے آج کل شرکت نہیں کر پاتے ہیں.
ڈاکٹر شہباز امبر رانجھا صاحب پاکستان سے، فرخندہ شمیم صاحبہ راول پنڈی سے، ریڈیو اور ٹی وی کی ہماری بہت اچھی ہماری رائٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر اور افسانہ نگار شاعرہ ادیبہ، دلکش جال نوی انڈیا سے، سلیم الدین عامر انڈیا سے، یہ سارے لوگ ابھی ہمارے مشاعروں میں شامل ہوئے ہیں، یہ سارے وہ نام ہیں، سلیم الدین عامر انڈیا سے، منیر احمد جامی انڈیا سے، درد دہلوی انڈیا سے، مظفر رانجھا جرمنی سے، شجاع الزما شاد صاحب سعودی عرب سے، حلیم صابر صاحب کا میں ذکر کر چکی ہوں، رئیس اعظم حیدری صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تقدیسی ادبی شیلڈ، رئیس اعظم حیدری صاحب کی ایک طویل ادبی خدمات ہیں جس کا جتنا بھی ذکر جتنی بھی داد و تحسین کی جائے کم ہے، کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود جس طرح وہ واٹس ایپ کے گروپ میں اپنے پروگرام 7 دن تک رواں رکھتے ہیں ادبی حوالوں سے، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جس طرح سے اب وہ بزم آئینہ سخن کے تقریباً میرا خیال ہے 3-4 سال ہو گئے، 3-4 سال سے آن لائن پروگرام کر رہے ہیں، مہینے میں 2 پروگرام کرتے ہیں، اور وہ بھی اوپن فورم ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے ہر شاعر شامل ہو سکتا ہے۔ رئیس اعظم حیدری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو تقدیسی ادبی شیلڈ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ آ گیا نام، آ گیا رئیس بھائی آپ کا۔ جی رئیس بھائی کا آ گیا دیر آئے درست آئے۔ جی، اور منظر دیر نہیں آئے بھائی، ابھی تو بہت لوگوں کے نام باقی ہیں، دیر سے نہیں آیا۔ جی منظر انصاری صاحب کلور کوٹ سے، آپ لوگوں نے سن کے جانا نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں نے اپنا کلام پیش کرنا ہے، جانا نہیں ہے آپ نے، نعت ہم پیش کرنی ہے۔ جی 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 جی، اب آپ کلام سن لیجئے، کچھ سن لیجئے، اور منظر انصاری کے بعد اب آپ کلام سنیے، اور پھر اس کے بعد پھر کچھ ناموں کا اعلان کریں گے۔ جی بہتر ہے، بہتر۔ جی کمال بھائی مدعو کر لیجیے۔ میں کروں؟ جی سبین صاحبہ، اچھا سبین صاحبہ آپ کو کہا گیا۔ جی جی میں کروں۔ جی سبین آپ سبین یونس صاحبہ۔ جی بالکل۔ لوگ ایک بھی یہ بھی التماس ہے کہ اختصاص سے کام لیں، کیونکہ میرا بہت ہے، ایک ایک نعت تو پڑھیں۔ جی جی ایک ایک نعت تو پڑھیں، کوئی بات نہیں، ابھی باقی لوگ بھی آ جائیں گے، ایک نعت ایک ہم تو ضرور پڑھیں۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعت پیش ہے۔ وعلیکم السلام 5 اشعار کی نعت ہے، کافی مختصر ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بہت شکریہ، پڑھیے۔ ہوتی ہے عقیدت میں ضرورت کف پاکی، بے شک۔ ہوتی ہے عقیدت میں ضرورت کف پاکی، آپ کو چلتی ہے لیجیے ساتھ کف پاکی، سبحان اللہ، چلتی ہے لیے ساتھ محبت کف پاکی۔ مبارک ہو، تمام لوگوں کو مبارک، جن کو بھی ایوارڈ ملا، سارے لوگ چہرہ مبارکباد کے مستحق۔ جی حسین شاعر کو کلام پڑھنے دیا کرے، صرف شاعر کلام پڑھ لیا کرے تو کچھ بولے تو بہتر ہے۔ محبوب نہیں ایوارڈ دینے کا ہے، سبیل اگر اسٹیج پر نکالا ہے تو اور بڑی بات ہو جائے گی، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ جی جی محبوب ایک نہیں، مشاعرہ کرایا جائے اس سارے شعراء کو لے کے، سب وہیں پہنچے۔ میں شروع کروں؟ جی سبینہ شروع کیجیے۔ آپ سبھی صاحبہ اپنا کلام پیش کیجیے، اور بہت ہی خود بنان درخواست ہے سبھی لوگوں سے کہ بہت ہی درخواست کرتا ہوں کہ بھیا آپ لوگ شاعر جب کلام پڑھتا ہو اس کا اعلان ہو جائے تو بات نہ کرے تو زیادہ بہتر رہے گا، اور پھر جب شاعر کلام پڑھ لے تو جی شکریہ۔ ہوتی ہے عقیدت میں ضرورت کف پاکی، چلتی ہے لیے ساتھ محبت کف پاکی، محبوب نہیں نہ کوئی رب اولا کو، محبوب نہیں ان سا کوئی رب اولا کو، ہے رب کی بھی خوشنودی اطاعت کف پاکی۔ ہے رب کی بھی خوشنودی اطاعت کف پاکی، وہ ہادی برحق ہے زمانے کے چلن کو، وہ ہادی برحق ہے زمانے کے چلن کو، رہبر رہی ہر آن ہدایت کف پاکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہادی برحق ہے زمانے کے چلن کو، رہبر رہی ہر آن ہدایت کف پاکی، دشوار مراحل سے نکلنے کو ہمیشہ، دشوار مراحل سے نکلنے کو ہمیشہ،
موجود رہی ساتھ عنایت کف پاکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشوار مراحل سے نکلنے کو ہمیشہ موجود رہی ساتھ عنایت کف پاکی. باطل نے صحیح راہ سے بھٹکانے کی جب کی. باطل نے صحیح راہ سے بھٹکانے کی جب کی. واضح ہوئے رستے تھی وساطت کف پاکی. سبحان اللہ باطل نے صحیح راہ سے بھٹکانے کی جب کی. واضح ہوئے رستے تھی وساطت کف پاکی. ہوتی ہے عقیدت سے ضرورت کف پاکی. چلتی ہے لیے ساتھ محبت کف پاکی. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معروف شاعرہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی. یقیناً ان کے کلام کو سننے کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سبیل صاحبہ کا کلام اور ان کا رنگ جو ہے منفرد ہے. اور ہم جو ہے اب جناب عمار دہلوی جو استاد شاعر ہیں ان سے ملتمس ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت شوقت دیتا ہوں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی